اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیس بک اور واٹس ایپ پر میں نے پولنگ کروائی تھی کہ میں کس موضوع پر ویڈیو سٹارٹ کروں اور سلسلہ وار اس پر گفتگو کروں۔ 3 موضوع میں نے وہاں پہ رکھے تھے۔ ایک موضوع یہ تھا کہ اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے حقائق بیان کروں۔ دوسرا موضوع یہ رکھا تھا کہ جو ہم پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کا جواب دوں۔ تیسرا موضوع میں نے یہ رکھا تھا کہ قرآن حکیم کے غلط ترجموں کی نشاندہی کروں، حقیقت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ تو سب سے زیادہ جو ووٹ آئے وہ قرآن حکیم کے غلط ترجموں کی نشاندہی پر آئے، اس لیے کہ اس موضوع پر نایاب ہی ہوگا کوئی کہ اگر کسی نے گفتگو کی ہو، کسی نے بات کی ہو۔ اور کچھ احباب نے دوسرے موضوعات پر بھی رائے دی، تو انشاءاللہ میں دوسرے موضوعات پر بھی گفتگو کروں گا، لیکن سب سے اہم جو ہے وہ قرآن حکیم کے غلط ترجموں کی نشاندہی ہے۔ تو اسی پر آج پہلی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ انشاءاللہ میں اس پر سلسلہ وار گفتگو کروں گا اور پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، اور بمائے سکین پیج پھر میں قرآن حکیم سے، احادیث مبارکہ سے اس پر مکمل گفتگو کروں گا۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کسی ویڈیو پر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو وہ آپ اپنا سوال ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں لکھیں، میں آپ کے اس کمنٹ کا انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا۔ اور آپ احباب سے یہ گزارش ہے کہ اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیجیے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، اور اگر آپ نے بھی سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیے آج کی پہلی ویڈیو کو میں شروع کرتا ہوں۔ قرآن حکیم میں لفظ کالا جو ہے یہ تقریباً 800 کے قریب آیا ہے۔ اس لفظ کی 5 حالتیں قرآن پاک میں ہیں۔ پہلی یعنی کہ آپ لکھیے، ذہن میں بٹھائیے گا، کالا پہلی، فا کالا دوسری، کالو تیسری، فا کالو چوتھی، اور کالا تا یہ 5ویں۔ اس لفظ کا جو بنیادی معنی بنتا ہے، جب انسان کسی سے بات کرتا ہے تو عربی زبان میں کالا کہہ کر بات کو شروع کیا جاتا ہے، کہ یعنی اس نے کہا۔ جب انسان کسی 2 بندوں کی بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، تو وہاں پر لفظ کالا، کالو، فا کالو، فا کالا، کالا تھا، یہ ان الفاظ کے ساتھ اظہار کیا جاتا ہے۔ اور اس لفظ کا بنیادی مقصد یا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ موجودہ صورتحال پر بات ہوتی ہے، یعنی جہاں بھی لفظ کالا آئے گا وہاں پر موجودہ بات ہوگی کہ وہ بات ہو رہی تھی۔ جیسے اب قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کالا ابراہیم، کالا موسیٰ، کالا یوسف، کالا فرعون، کالا یا نوح، کالا یا رب، یا کالا رب، کالا یا قوم۔ تو یہ جہاں جہاں قرآن پاک میں آئے ہیں، میں نے آپ کو ساتھ کے ساتھ اس کے سکین بھی پیش کر دیے ہیں۔ ان سب کا ترجمہ اور مقصد اور مطلب یہی بنتا ہے کہ اس نے کہا، اس نے کہا، اس کو مخاطب کر کے کہا۔ پھر یہ لفظ کالا جو ہے یہ قرآن پاک میں آیتوں میں 1 بار بھی آیا ہے، 2 بار بھی آیا ہے، 3 بار بھی، 4 بار بھی، اور 5 بار بھی یہ ایک ہی آیت میں لفظ آیا ہے۔ یہ اتنی تفصیل سے میں نے اس لیے آپ کے سامنے گزارش کی تاکہ آپ میری بات کو سمجھنے میں آسانی محسوس کریں۔ پورے قرآن میں 800 بار کے قریب یہ لفظ آیا ہے، اور 800 بار اس کا ترجمہ یہی ہے کہ بھائی اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا۔ لیکن ایک آیت قرآن حکیم میں ایسی آ گئی کہ جہاں پر اس لفظ کا غلط ترجمہ کیا گیا، اور 14 صدیوں میں کسی بھی مترجم نے اس کو سوچنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی زحمت ہی نہیں کی، اور صرف یہ اس ایک لفظ کے غلط ترجمے سے اس پوری کی پوری آیت کا مفہوم، مقصد ہی ختم ہو گیا۔ آئیے ابھی آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّا قَوْمٌ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ ایک لفظ کا آپ ترجمہ دیکھیے گا، وَقَالَ الرَّسُولُ، اور رسول کہیں گے۔ اب یہ ترجمہ کیا گیا مترجمین کی جانب سے۔ اب یہاں پر کالا کا معنی کہا نہیں، کہیں گے، یعنی مستقبل کے لیے۔ بھائی یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ جہاں لفظ کالا ہے، آپ پوری حدیث کی تاریخ چھان لیں، پورا قرآن دیکھ لیں، آپ کو لفظ کالا کا معنی یہی ملے گا کہ اس نے کہا، اور کہا موجودہ وقت کے لیے ہوتا ہے، کہیں گے آنے والے وقت کے لیے ہوتا ہے۔
تو اب یہاں پر تو رسول فرما رہا ہے بھائی، وَقَالَ الرَّسُولُ، رسول نے کہا کس سے؟ یا رب، اے میرے رب، اپنے رب سے کہا۔ اور یہ رسول اپنی زندگی میں فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ یا رب، اے میرے رب، اِنَّا قوم مِتَّخَذُوا، یہ میری جو قوم ہے، حاذل قرآن، اس قرآن کو مہجورا چھوڑ چکی ہے۔ تو بھائی اس آیت سے رسول کے زمانے میں، رسول کے سامنے جو رسول کی قوم موجود ہے، یہ تو اس پر جرم، اس کا جرم بتایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ سے شکایت کر رہا ہے کہ میری یہ قوم میرے ہوتے ہوئے قرآن کو مہجور کر چکی ہے، قرآن کو چھوڑ چکی ہے۔ حالانکہ مہجور کا لفظی معنی چھوڑنا نہیں ہے، یہاں پر جو اصل ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پکڑا ہوا ہے لیکن چھوڑا ہوا ہے، یعنی ظاہر میں قرآن کے ساتھ سلسلہ تعلق ہے لیکن حقیقت میں قرآن کے ساتھ سلسلہ تعلق نہیں ہے۔ اور اس کی اس سے زیادہ بہترین تفسیر یا تشریح یہ ہے جو مسٹر پرویز نے کی ہے، جو اہل اسلام کے ایک بڑے محقق کے طور پہ سامنے آئے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ مہجورہ کا معنی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی جانور سرکش ہو جائے، قابو میں نہ آئے، تنگ کرے، تو پھر یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی گردن میں رسی باندھ کر اس کی وہی رسی اس کی ایک ٹانگ کے ساتھ ایسے کھینچ کے باندھی جاتی ہے کہ وہ ٹانگ اس کی گردن کے قریب آ جاتی ہے۔ اب وہ 3 ٹانگوں پہ آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ سرکشی بھی بند کر دیتا ہے، بھاگنا بھی بند کر دیتا ہے، تنگ کرنا بھی بند کر دیتا ہے، تو اس کو عربی میں مہجورہ کہا جاتا ہے۔ تو اب اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے کہ میری اس قوم نے قرآن کو اپنے ایسے قیاس، اپنی سوچ، اپنے عقیدے کی ایسی رسی ڈالی ہے کہ یہ قرآن کو مہجور کر چکے ہیں۔ اب آپ سوچئے گا کہ رسول کے سامنے، رسول کی زندگی میں قرآن کے ساتھ یہ عمل اور دخل تھا، تو رسول کے بعد کیا کیا قرآن کے ساتھ ہوا ہوگا۔ اب یہاں پر کچھ احباب جو ہیں وہ بڑے فخر سے یہ ایک آیت قرآن کی سناتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے اس کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ بھائی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن اللہ نے ہی نازل کیا ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اگر اللہ حفاظت نہ کرتا تو پھر یہاں پر لفظ کالا نہ رہتا، پھر یہ کالا کی بجائے صحیح لفظ آ جاتا جو آنے والے مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کی حفاظت ہے کہ لفظ کالا ہی رہا۔ ترجمے غلط ہوتے رہے اور ترجموں سے قرآن کی حقیقت اور حق پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ترجمہ کرنے والا اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ حقیقت یہی ہے قرآن کی محافظت کی کہ قرآن کے عربی متن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 14 صدیوں سے یہ قرآن بے عیب چلا آ رہا ہے، اس کے متن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس کی عربی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور یہی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ رسول کی قوم مجرم ہے قرآن کو مہجور کرنے کی، وہ قرآن پر ایمان نہیں لائے، وہ قرآن کو مہجور کر کے قرآن کو اپنے تابع کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ ہے وہ خطرناک ترین حق جس کو چھپانے کے لیے یہاں پر لفظ کالا کا ترجمہ کہیں گے کر دیا گیا، اس لیے کہ اس میں پوری امت قیامت تک آنے والی شامل ہو جائے، اور پھر رسول کی قوم کو معزز اور قابل احترام سمجھ کر اس سے نکال دیا جائے، اور باقی جو قوم ہے یا باقی جو امت ہے وہ اس میں ملوث رہے۔ میرے بھائی ہم رسول کی قوم نہیں ہیں، ہم رسول کی امت ہیں۔ قوم وہ ہے جو رسول کی زندگی میں رسول کے سامنے تھی۔ تو یہی تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، یا رب انا قوم متخاذوا، میری اس قوم نے۔ تو بھائی مجرم ہر حال میں قوم ہی رہے گی۔ یہ سوال بہت اہم ہے کہ قوم نے قرآن کو کیسے مہجور کیا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا تفصیلی جواب پیش کروں گا، دلائل کے ساتھ پیش کروں گا، حقائق کے ساتھ پیش کروں گا۔ اور آپ سے آخر میں گزارش ہے کہ میری ویڈیو، میرا موضوع آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، اپنے دوست احباب کو دعوت دیجئے گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، اور آپ نے بھی اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیجئے گا، اور اپنی رائے کا، اپنے خیال کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے گا۔ آپ کی رائے میرے لیے قیمتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ و ناصر۔